حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہ شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس دعا کا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نقیب الحسن صاحب، جو شہر سیالکوٹ سے خصوصی طور پر شرکت کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمین آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
سبحان اللہ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي. میرے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان باجوہ صاحب جو سیالکوٹ سے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. کل بھی بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں سنائی. آئیے آج پھر ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے. تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم محو تمنا. جہاں دونوں عالم محو تمنا وہاں سے جھکائیں یہ جی چاہتا ہے. وہاں سے جھکائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں محمد کی باتیں محمد کی سیرت. سبحان اللہ محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے. سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے. پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا
چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ محمد نعمان باجوہ صاحب کے خوبصورت لحن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ نوجوان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، طالب علم ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، عمر اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بڑا ہی خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا مزے کا موضوع ہے، محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آج اس موضوع پر علامہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا محبت الہی پہلے ہے کیا؟ میں چاہوں گا میرے ناظرین کو تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے۔ محبت تو ہر ایک اپنے خدا سے، اپنے رب سے ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کے تقاضوں پر بھی بات کریں گے، تھوڑا اس کے معنی و مفہوم پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی فضیلت بھی کیا ہے، اس کی اہمیت بھی کیا ہے، اصل میں عرفان الہی ہے کیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ جی ویس پہ آج محبت الہی کے بارے میں ہمارا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کے نزدیک اللہ کی محبت کے برابر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، یعنی ایمان والوں کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت نہیں، اتنی شدت کسی اور محبت کی نہیں، کسی میں اتنی شدت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں آپ دیکھیں شعب الایمان میں ایک چیز آئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، تو مجھے انہوں نے ایک مرتبہ رات کا وقت تھا تو کہا جنید سو گئے ہو؟ کہا نہیں یا سیدی میں سویا نہیں۔ کہا جنید میں ایسے تھا جیسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے سری سکتی، میں نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا تو جتنی بھی مخلوق تھی چاہے کوئی بھی تھا سب نے کہا اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میں نے دنیا کو پیدا فرمایا نا تو ان اگر 100 بندہ ہے نا تو ان میں سے 90 جو لوگ تھے نا وہ دنیا کے پیچھے چلے گئے، 10 باقی رہ گئے۔ کہا وہ جو 10% باقی رہ گئے نا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، سری سکتی فرماتے ہیں پھر فرمایا سری میں نے جنت کو جب پیدا فرمایا تو وہ جو 10 بچ گئے تھے نا ان میں سے بھی جو 90% ہے نا وہ بھی ادھر چلے گئے، پھر وہ 10% بچ گئے۔ کہا پھر میں نے جو 10% بچ گئے نا ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا، ان میں سے بھی 90% آزمائش کو چھوڑ کے چلے گئے، 10% باقی رہ گئے۔ میں نے اپنے ان بندوں سے جو آخر میں تھوڑے سے رہ گئے ان سے کہا بندو
اتنی آزمائشیں تم پہ آئی، یہ تکلیفیں برداشت کی کس وجہ سے؟ کہا اللہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا دیکھ لینا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آزمائش میں ضرور مبتلا کروں گا، آزمائش میں ضرور مبتلا کروں گا، اور وہ آزمائشیں ایسی ہوں گی پہاڑوں پہ اگر پڑ جائیں تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہ بھی برداشت کریں گے، کیوں؟ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سری سکتی، یہ جو آخر میں رہ گئے نا یہ میرے حقیقی بندے ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے، اس لیے محبت تو ہونی چاہیے ایسی۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے ابن ماجہ کے اندر کہ زیادہ اجر جو ہے نا آزمائش کے اندر، اور اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جب آزمائش ہوتی ہے نا اگر وہ بندہ ناشکری کر دے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس میں راضی رہ جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے محبت الہی ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو جو بندہ کرتا رہتا ہے نا، جو محبت کے جام کو چکھ لیتا ہے، پی لیتا ہے ایک مرتبہ، وہ بندہ دنیا میں کسی کی محبت کا پھر محتاج نہیں رہتا۔ وہ بعض بزرگوں نے مجذوب کے بارے میں کہا تو لوگوں نے سمجھا اس کے اوپر کپڑے نہیں اس نے پہنے وہ مجذوب ہے، دراصل نہیں، مجذوب کے بارے میں تو کہا گیا مجذوب اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہوتا ہے اس کی گردن بھی کاٹ دی جائے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، کیوں؟ اس نے محبت کا جام اللہ کی محبت کا پیا۔ بہت اچھا، اس لیے یہ اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے اس محبت کے سامنے کچھ نہیں، کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، ایمان والوں کے نزدیک اللہ کی محبت کے برابر کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے بھی ناظرین میں اس میں تھوڑی سی بات شامل کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں ہم جس کو جانتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، جس کو جان لیتے ہیں اس کو ماننا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہی عرفان الہی ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا، جو اتنی محبت کرنے والا ہے۔ ہم صرف اس کی اطاعت اور فرما برداری سے محبت کا جواب اس کو محبت سے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا و آخرت میں ہماری کس طرح سے بہتری ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اچھا صاحب یہ بتائیں، بہت ضروری میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ محبت الہی کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں، طریقے کیا؟ مطلب ایک عام آدمی ہے، وہ دنیا میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ دنیا داری میں اس طرح مبتلا بھی نہیں ہے، ہم اس کے لیے کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ محبت الہی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، محبت الہی کو حاصل کرنے کے کئی طریقے علماء اکرام نے بیان کیے۔ سب سے پہلا طریقہ تو جو علماء اکرام نے بیان فرمایا وہ یہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو۔ سبحان اللہ، اگر میری اتباع کے بغیر اللہ سے محبت، وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یعنی حضور کے وسیلے کے بغیر کوئی کہے نا میں اللہ تک پہنچ جاؤں، مسجد زرار والے بھی یہی کہتے تھے کہ حضور کے وسیلے کے بغیر پہنچنا، اللہ فرمایا نہیں، بالکل ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایمان وہی میری بارگاہ میں قبول ہوگا جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اور ایمان ہوگا اس کے اندر ہی جس کو اللہ محبت مصطفیٰ جس کے سینے کے اندر۔ تو پہلی بات حضور علیہ السلام کی اتباع، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ آج ہم محبت الہی میں بات کر رہے ہیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موضوع کے ساتھ ہم کیسے جوڑیں گے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو ایمان نہیں ہے، تو یہ یقیناً یہ محبت اللہ کی ہی محبت ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا۔ دیکھیں نا قرآن کی آیت میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے گویا اس نے رب کی اطاعت کی۔ بے شک بے شک، یعنی اب اس میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر کوئی اللہ کی اطاعت کو حاصل کر لے یہ ناممکن سی صورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت ملے تو پہلا طریقہ حضور علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ بے شک۔ دوسری بات، اگر ہم عبادات کے حوالے سے اب یہ تو ایک جامع معنی ایک طریقہ میں نے بتایا نا حضور علیہ السلام کی اتباع کا، اگر ہم اور طریقے کی طرف آئیں تو نوافل جو ہے یہ بھی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا کہ میرا بندہ میرے فرائض کی ادائیگی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرے اتنا قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ جو مانگے مستجاب الدعا بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں محبت کی بات کب آئی جب وہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، اس لیے نوافل
نوافل یعنی مستحبات پہ عمل کرتے رہنا ایک ایسا عمل ہے، یہ بندے کو محبت الہی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ علماء کرام نے بیان سبحان فرمایا۔ اللہ سبحان اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایک یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، دوسرا محبت الہی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پہ میں غور و فکر کرتا رہے۔ وہ آتا ہے نا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 400 سال عبادت کی، قیامت والے دن آئے گا، ایک پلڑے میں 400 سال کی عبادت رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ رکھی جائے گی، آنکھ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ادھر 400 سال۔ یعنی ہمارے تو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، سوچنے والی بات، ہمارے نامہ اعمال میں تو جتنی عبادت ہے وہ ہم سب کو اپنے گریبان کا پتہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہم نے جو کیا ہمیں پتہ ہے، لیکن کبھی غور کریں 400 سال کی عبادت ہے، اور 400 سال کی عبادت اور یہاں پہ ایک پلڑے میں ایک آنکھ رکھی جا رہی ہے، اور اس آنکھ جو ہے اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ نے تو ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے ناک بھی دیا ہے، مطلب ہونٹ بھی دی ہے، منہ بھی دیا ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہے، کس نعمت کا کس نعمت کا بندہ شکر ادا کرے۔ مراد یہ نہیں کہ شکر ادا، مراد یہ ہے بندہ یہ سوچے اتنی نعمتیں اللہ کی، اتنی میں تو شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہنا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے بندوں سے محبت میں خدمت خلق کی طرف بھی آنے لگا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک ذریعہ اللہ کے بندوں سے محبت بھی ہے، امن اور سکون سے معاشرے میں رہنا بھی ہے، فساد مجھے پھر وہی میں نے پہلے یا دوسرے پروگرام میں یہ بات کی تھی، وہی عورت جس نے دیکھے نا اللہ کی مخلوق سے ایک محبت ہے نا کہ اللہ کی مخلوق کو اس نے پانی پلایا تھا صرف ایک کتے کو۔ اچھا یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ محبت الہی کی کوئی علامات، دیکھیں محب کے بارے میں نا مکاشفت القلوب کے اندر ایک بات لکھی گئی، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو 3 علامات پائی جاتی۔ ایک تو اس کی بات کو بندہ بڑی ترجیح دیتا ہے، سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی مجلس میں رہنا، وہ دوسری مجلسوں میں رہنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں اپنے جو محبوب ہے اس محفل کے دیدار کے۔ اور تیسرا یہ اس کی رضا کو جو ہے نا وہ اپنی سمجھے اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کرنا ہے اللہ کو راضی، اب ہم نے کرنا ہے اپنے رب کو راضی، تو یہ ہم غور کریں ہم رب کی بتائی ہوئی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ بالکل ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ابھی مسجد میں رہنا یہ گویا کہ رب کی بارگاہ میں رہنا، جب اللہ کی یاد میں رہنا گویا کہ رب کی، ہم اللہ کی یاد میں کتنا رہتے ہیں، اور یہ ہم غور کریں دل کہ مسجد اللہ میں نے کتنا لگتا ہے۔ جی، اور اللہ نے فرمایا نا اب مطلب قرآن و حدیث میں گانے نہیں سننے، اب سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ترجیح ہم کس کو دے رہے ہیں یہ ہم غور کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور یہاں پہ جو فرما برداری ہیں وہ شیطان کی کرتے رہیں، ایسا ممکن نہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو بھی مانیں اور شیطان کے راستے بھی ہم چلتے رہیں، نہیں، بلکہ اگر اللہ سے ہم نے محبت کرنی ہے پھر رب کے کلام کو ہم نے ترجیح دیتے تو ہیں، لیکن اس انداز میں دینی ہے کہ اپنی زندگی کو بھی چلائیں اس انداز میں، بالکل حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اس زندگی پہ ہم عمل بھی کریں کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے وقت میں کتنا وقت ہے جو اللہ کی یاد کے لیے ہم رکھتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنیا داروں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ علامات۔ اور میرا خیال ہے یہ ایک بات میں نے یہاں پہ پڑھی کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس نا ایک کوئی شخص آیا بوڑھا تھا اور اس نے آ کے نا کوئی شکایت کرنا شروع کر دی دنیا کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تم دنیا سے کافی محبت کرتے ہو، کیونکہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں یا دنیا کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اس سے ہم فیصلہ کر پائیں گے ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے محبت کی کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، کہ ظاہر ہے وہ اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کے کردار سنور جاتے ہیں، اس کے اعمال نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ تو ہوگی بندہ جب محبت کرتا ہے تو اس پہ ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، جی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی محبت کو قبول کر رہا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے بھی تو ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے بھی تو ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا، یہ بڑا ہی پیارا آپ نے پوچھ لیا سوال، اس کا جواب بھی بڑا پیارا۔ شعب الایمان کے اندر نا ایک حدیث مبارکہ کے تحت لکھا گیا کہ دنیا
ایک ہے دنیا، ایک ہے دین. اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں کرتا. یعنی دنیا کے بارے میں مطلق ہے، اللہ اسے بھی دنیا دیتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، اسے جسے اللہ نہیں بھی محبت کرتا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے. لیکن فرمایا دین ایک ایسی چیز ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ صرف اسی کو دین دیتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں نمازوں کی کتنی توفیق مل رہی ہے، سبحان اللہ، ہمیں قرآن کی کتنی توفیق مل رہی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے اوپر ہم کتنا چل رہے ہیں، ہمیں علم دین کتنا ہے. اگر ہم پورا اتر رہے ہیں تو سمجھیے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، اسی لیے توفیق مل رہی ہے اس کے ذکر اذکار کی. اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم زندگی کو اس کے مطابق نہیں چلا رہے، زبان پہ گالیاں ہیں، گانے چل رہے ہیں، گالیاں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، حسد ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنا ہے، فلمیں، ڈرامے، یہ گانے باجے، طرح طرح کی بے حیائیاں، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، صحابہ کے بارے میں باتیں کرنا، معاذ اللہ اہل بیت اطہار، نبی علیہ السلام، اللہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، یا انگریز لوگوں کی محبتوں کو اپنے دل میں رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ نہیں محبت کرتا. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے. میں نے حدیث کی غافل دل کی نشانی، اس لیے میں نے حدیث کی روح سے بتایا دین اسے ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے. اس لیے دین کی طرف ہمیں آنا چاہیے. دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھ لو اللہ نے توفیق دے دی، یہی قبولیت کی نشانی. اللہ نے توفیق دے دی، اس لیے نماز پڑھ لینا یہ بھی محبت کی نشانی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی یہ نہیں دیکھنا چاہیے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کریں، بہت خوب، اللہ سے محبت کرتے رہیں، اللہ کی محبت میں کام کرتے رہے. وہی پہلی بات. وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا میرے اللہ جتنی مرضی آزمائشیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مقصد تو ہے، ہماری منزل تو ہے، ہم نے تیری پہچان کرنی ہے. اللہ نے فرمایا تھا ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی پہاڑ بھی نہیں برداشت کرتا. اللہ کوئی مسئلہ نہیں، تجھ سے ہی پیار کرنا. پھر اللہ نے فرمایا تھا یہ میرے حقیقی بندے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے، یہ محبت کا جام پلا دے. اور یہ محبت میں آخری ناظرین کو سمجھے ایک قاعدہ ایک بتانے لگا ہوں، اللہ کی محبت حضور کی محبت کے بغیر کبھی نہیں مل سکتی. جسے بھی رب کی محبت ملی ہے اسے حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ملی ہے، در مصطفیٰ سے ملی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام سے پیار کرنا یہ بھی محبت الہی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہمیں محبت اپنی عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. وہ خواجہ میر درد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا کہ کیا فرق داغو گل میں جس گل میں بو نہ ہو. اللہ کیا فرق داغو گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. اللہ تو جب اللہ کی یاد سے ہی دل غافل رہے گا تو پھر تو سمجھیں کہ وہ بالکل بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک حدیث اگر آپ عطا فرمائے. جی ضرور، آپ کی اجازت سے میں ایک حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب. یعنی دنیا جو ہے یہ طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. اور حدیث میں کیا تھا کہ جب بندہ دنیا کو طلب کرتا ہے نا تو آخرت بندے کو طلب کرتی ہے، پھر اسے موت آ کے پکڑ لیتی ہے. اور جب بندہ آخرت کو طلب کرتا ہے نا بندے کی نگاہیں ہوتی ہیں آخرت پہ، پھر دنیا بندے کو طلب کرتی ہے اور بندہ اس دنیا میں اپنا رزق پورا کرتا ہے. داتا گنج بخش اجویری خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ حضور غوث اعظم ہے، کتنی دنیا نے ان کی طلب کی، لیکن انہوں نے طلب میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر. پھر انہوں نے طلب کس کی کی؟ انہوں نے آخرت کی طلب کی ہے. انہوں نے طلب کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہے. آج دیکھ لیں دنیا ان کی طلب کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں نا دنیا آپ کے پیچھے آئے، دنیا کی طرف نہ جائیے گا، رب کی طرف جائے، دنیا آپ کے پیچھے خود آ جائے. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. اور ویسے بھی ناظرین آپ نے دیکھا علامہ صاحب کی گفتگو سنی، جو ہماری عبادات ہیں وہ ساری محبت الہی ہی ہیں. اگر ہم غور کر کے دیکھیں، محبوب سے دل کرتا ہے اس کی باتیں سنیں، محبوب سے دل کرتا ہے کہ اس کی باتیں کریں، محبوب سے دل کرتا ہے محبوب کی محبت میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دل کرتا ہے محبوب کے گھر کے چکر لگاتے رہیں. تو آپ غور کر کے دیکھیے کہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہی تو ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر پڑھتے رہیں تو قرآن محبوب کا ذکر ہی تو ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بھوک پیاس نہیں رہتی تو روزہ بھی تو اسی کی ایک حالت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مال کی چاہت نہیں رہتی تو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات بھی اسی طرح سے ہیں. اور دل کرتا ہے محبوب کے گھر کے چکر لگاتے رہے تو حج بھی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرمائے.
اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ترین سچی سچی محبت عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے تمام فوت شدگان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور اس بلا و وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.